امام چیخ کر چلا کر بولتی رہیں گی، کہتی رہیں گی کہ دیکھو یہ جس بلندی سے یہ عمارت کھڑی ہے، ہمارا عزم، ہمارا ارادہ، ہمارے ہمتوں کی بلندی بھی ان عمارتوں کی طرح بلند ہے۔ ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں، اپنے حق کی لڑائی لڑیں گے، علم کے زیور سے آراستہ ہوں گے اور اپنی حق کی جدوجہد ہم خود کریں گے اور اپنے حق کو حاصل کریں گے۔ یہ ہے ہماری سوچ، یہ ہے ہماری فکر، اور ہم کام کر رہے ہیں۔ نہ صرف مفت تعلیم کا انتظام بلکہ ہمارے سارے اسکولوں میں ہمارے 10th کی فری کوچنگ ہوتی ہے، انٹرمیڈیٹ کی فری کوچنگ ہے۔ ہمارے پاس ہمارے اسکولوں میں نیٹ کی فری کوچنگ ہے، ایپسیٹ کی فری کوچنگ ہے، ناٹا کی فری کوچنگ ہے، آئی سیٹ کی فری کوچنگ ہے، انجینئرنگ فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر کی فری ٹیوشن ہے۔ ہمارے پاس جی ایس ٹی، یہ دوسرے کورسز وہ بھی سکھاتے ہیں فری۔ تو ہمارے پاس مہندی ڈیزائننگ کی بھی فری ہے، ہمارے پاس اسپوکن انگلش کی ٹریننگ بھی فری ہے، ہمارے پاس کمپیوٹر ایجوکیشن کی ٹریننگ بھی فری ہے، ہمارے پاس سوئنگ بھی فری سکھاتے ہیں، ہمارے پاس ٹیلرنگ بھی فری سکھاتے ہیں، ہمارے پاس ایمبرائڈری بھی فری سکھاتے ہیں، ہمارے پاس بیوٹی پارلر بھی فری سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ قریب 50,000 25,000 اسکول کے اور دوسرے ٹیوشن یہ ووکیشنل لیتے ہیں، تو 50,000 اسٹوڈنٹ سالانہ زیر تعلیم ہے یا زیر ہنر حاصل کرنے کے کورسز میں ہمارے پاس انرول ہے۔ 50,000 بچے سالانہ ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ میں فری تعلیم۔ کیا یہ کام نہیں؟ کیا یہ کام معمولی ہے؟ بتائیے دیکھنے والوں، دیکھو یہ فری اسکول کی عمارت ہے، غریبوں کے لیے بنائی گئی عمارت ہے، لیکن الحمدللہ رئیسوں کے بچوں کو بھی ایسی عالیشان عمارتوں میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہوگا کہ ہم غریبوں کو دے رہے ہیں ایسے عالیشان عمارتوں میں۔ جو لوگ غریب کے غربت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان لوگوں کو جواب دے رہے ہیں ان بلند عمارتوں کے ذریعے، بلند ارادوں کے ذریعے، ان حسین و خوبصورت عمارتوں کے ذریعے۔ یہ عمارت صرف خواتین کی تعلیم کے لیے، یہاں پہ اسکول ہے، قریب 2,000 بچے ہیں، ووکیشنل کے کورسز ہیں، اس میں خواتین ہیں، جونیئر کالج ہے یہاں پہ، وہ بھی صرف لڑکیاں ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آئندہ سال سے اس عمارت میں ڈگری کالج بھی آئے گا، جہاں پہ ہماری بچیاں ڈگری کر سکیں۔ ہمارے پاس ایک کورس تھا، یہاں بیٹھی میری پردہ نشین ماں اور بہنوں سے، میری خواتین سے، میری بیٹیوں سے یہ کہنا چاہوں گا، ابھی بھی ہے ہمارے پاس، پلیز آپ اس میں انرول کروائیے۔ اگر آپ نے 10th نہیں کیا ہے، 12th نہیں کیا ہے، ڈگری نہیں پڑھے ہیں، تو اوپن سکول سے 10th کر سکتے ہیں، اوپن یونیورسٹی سے آپ گریجویٹ بھی بن سکتے ہیں۔ انرول کرائیے، پڑھائیں گے ہم آپ۔ پڑھنے کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو اکبر اویسی پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے تو اکبر اویسی پڑھانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آئیے، علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی بھی سیکھ سکتے ہیں، موقع ہے۔ اگر یہاں پہ سالار ملت یہ کیمپس ہے گرلز کا، تو تھوڑی دور پر فخر ملت کا، تو آپ دیکھیے کہ ہم نے ہماری عمارتوں کو نام دیا ہے، تو ان ملت کے مخلص خدمت گزاروں کا نام دیا ہے، جو خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ فخر ملت سینٹر بھی ہے، کیریئر گائیڈنس، وہاں پر بھی جونیئر کالج ہے،
وہاں پہ بھی مختلف کورسز ہیں، شاندار آڈیٹوریم ہے. کبھی آپ کو فرصت ملے اس عمارت میں بھی آئیے، اوپر جائیے آخری فلور پر جا کر لائبریری کو دیکھیے. میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، یقین سے کہہ رہا ہوں، چاہے بیرسٹر فاطمہ اویسی ایجوکیشنل کیمپس ہو، چاہے وہ فخر ملت ایجوکیشنل کیمپس ہو یا سالار ملت گرلز ایجوکیشنل کیمپس ہو، ہمارے کیمپسز صرف باہر سے نہیں اندر سے بھی خوبصورت ہیں. اور نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ ہمارے لائبریریز و کتب خانوں کا مقابلہ شہر حیدرآباد کے کوئی بھی پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا. ہزاروں کتابیں ہیں ہمارے پاس. ہر سال آپ کو سن کے حیرت ہوگی، ہر سال ہم قریب 50 لاکھ روپیہ صرف کرتے ہیں. کس پر؟ کتابوں پر، صرف کتابوں پر. ہم نہیں رہیں گے لیکن کتابیں رہیں گی، اور ان کتابوں سے حاصل ہونے والا علم ہماری قوم کو نہ صرف نیک بنائے گا بلکہ قابل بنائے گا اور کامیاب بنائے گا. کتنی خوبصورت لائبریریز ہیں، آڈیٹوریم ہے. اتنا اچھا آڈیٹوریم ہے فخر ملت سینٹر کا، دیکھیے کبھی. ہم ہمارے اسکول کے بچوں کو ہر تھوڑے دن لے کے جاتے ہیں، سارے اسکول کے بچوں کو، اور ان کا ایک مووی ڈے ہوتا ہے جہاں پر فخر ملت سینٹر پہ ہم ان کو مووی دکھاتے ہیں، پکچر دکھاتے ہیں. تھیٹر جیسا بڑا اسکرین، بہت اچھا ساؤنڈ سسٹم. وہ غریب جو کبھی سینما نہیں دیکھتا، کبھی تھیٹر نہیں گیا، ہم اس غریب کو اپنے اسکول میں آڈیٹوریم و تھیٹر میں ایجوکیشنل پکچرز دکھاتے ہیں، موویز دکھاتے ہیں، کارٹونز دکھاتے ہیں. ہم ان کو تعطیل میں باہر لے جاتے ہیں، ایکسکرشن کو لے کے جاتے ہیں. ہم ہمارے اسکول کے سارے بچوں کو میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، ہاسپٹل یہ بھی دکھاتے ہیں. ارے ہم کام کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ موقع ہے، استفادہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے، پابندی سے آئیے. آپ کے ادارے ہیں، آپ کے انتظار میں ہیں، منتظر ہیں کہ آپ آئیں گے، ان اداروں پہ دستک دیں گے اور ہنر اور علم کے زیور کے ذریعے اپنی زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو لائیں گے. یہ ادارے بے چین ہیں آپ کا استقبال کرنے کے لیے، آپ کی خدمت کرنے کے لیے. ہماری ٹیم بے چین ہے آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنے. آئیے، فائدہ اٹھائیے. مراکز ہیں، یہ سکولز ہیں، فائدہ اٹھائیے. آج بھی ہیں، سوئنگ مشینز ہیں، ہم دے رہے ہیں. 80% جن کی اٹینڈنس ہے ان کو دے رہے ہیں. دیکھیے پابندی ہونی چاہیے. اگر پابندی نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ پابندی ضروری ہے، وقت پہ آنا ضروری ہے. جو وقت کی قدر نہیں کرتا، یاد رکھو وقت اس کی قدر نہیں کرتا. 3 بجے کا وقت تھا لیکن میں 5 منٹ پہلے ہی یہاں پہ موجود تھا، اس لیے کہ مجھے وقت کی اہمیت معلوم ہے، وقت کی قدر ہے میرے پاس. اگر میں وقت کی قدر نہیں کروں گا تو وقت میری قدر نہیں کرے گا. اگر آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا. وقت پہ رہیے، پابندی سے آئیے، اٹینڈنس اچھی رکھیے. ہم سے جو بھی ہوتا ہے ہم آپ کے لیے کریں گے. ہم آپ کے لیے مرنے مٹنے تیار ہیں، مگر ہم اپنی قوم کو پچھڑتا ہوا، پیچھے ہوتا ہوا، جاتا ہوا دیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. قوموں کے مقدر کو فرد واحد نہیں بدل سکتے. قوموں کے مقدر کو بدلنا ہے تو ہم کو اجتماعی کوشش کرنی ہوگی، سب کو مل کر محنت کرنی ہوگی. میری محنت کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. آپ کے تعاون اور میری محنت کو ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اور ہم سب مل کر اگر کام کریں گے تو ضرور ہم پرانے شہر سے نہ صرف جہالت کا خاتمہ کر سکیں گے بلکہ ایک نئی خوشحالی کو لانے کا ضامن ہم بنیں گے، ضمانت ہم بنیں گے. اور پرانے شہر کی ہر گھر میں علم کی
रोशनी के दिया को जलाएंगे, ये हमको तय करना है। मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि खुदारा अपने नौजवान बच्चों पर नजर रखो। माशरे में बुराइयां फैल रही हैं, भाइयों पे नजर रखो, छोटे बच्चों पे नजर रखो। अपने आपके दिल में खौफ इलाही और हराम और हलाल की तमीज को समझो। हम में और गैरों में फर्क यही है कि हमारे पास हलाल और हराम है, गैरों के पास कुछ नहीं है, हमारे पास हलाल है, हराम है। अपनी जिंदगियों को दायरे हलाल में रखिए, हराम से परहेज करिए। अपने जिंदगियों को दायरे शरीयत में रखिए, शरीयत से बाहर न जाएं। अपने जिंदगियों को सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करने का एक सोच, एक फिक्र बना लें। अपने जिंदगियों को दायरे कुरान में रखिए, दायरे हदीस में रखिए, दायरे ईमान में रखिए। अगर हम इन दायरों में रहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमको शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि अगर ये दायरों में हम रहेंगे तो हमारा अल्लाह हमसे राजी रहेगा, और जब अल्लाह राजी रहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको शिकस्त नहीं दे सकती। खुदारा अपने अल्लाह को राजी रखो, नमाजों के पाबंद बनो, शरीयत पे अमल करो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, यतीमों की मदद करो, जरूरतमंदों की मदद करो, बेवा की मदद करो, मजलूम की मदद करो, मसाजिदों को आबाद करो, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल करो, दायरे शरीयत में रहो, अहादीस को पढ़ो और समझो, अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो, तो दुनिया हमको न कभी झुका सकी, न कभी झुकाएगी, क्योंकि अल्लाह हमारे साथ रहेगा। खुदारा मेरी आपसे यही अपील व दरखास्त है, फिर से कह रहा हूं कि इतने मौके हैं और क्या होना बताओ। 10th की ट्यूशन फ्री, इंटर की ट्यूशन फ्री, डिग्री की भी ट्यूशन सब्जेक्ट्स की फ्री, इंजीनियरिंग के ट्यूशन फ्री, नीट फ्री, एपसेट फ्री, नाटा फ्री, आईसेट फ्री और दूसरे कोर्सेस फ्री, ये वोकेशनल ट्रेनिंग फ्री। अरे आप अंदाजा लगाओ, क्या मौके नहीं है? हमारी इमारतें कब तक 9:30 10 बजे तक काम करती हैं, सुबह 6 बजे से, मॉर्निंग के भी क्लासेस हैं। अब कल जुमे को हम करीब 850 या 900 के करीब बच्चे हैं शायद, जितने हमारे पास 10th SSC में फ्री ट्यूशन्स लिए और जितने 10th में हमारे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, उन सारे बच्चों में हम एक मॉडल पेपर्स की एक गाइड दे रहे हैं। क्या है? गाइड ही है ना, लास्ट मिनट रिवीजन, LMR, लास्ट मिनट रिवीजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसी मोटी बुक है। मैंने रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी की थी कि आप दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को, हम फ्री कोचिंग दे रहे हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने उसकी मंजूरी दी और करीब 900 किताबें आएंगी। लास्ट मिनट रिवीजन जो है LMR, वो किताबों की तकसीम कल 900 बच्चों में भी होने जा रही है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि कितनी जिद्दोजहद है, कितनी कोशिशें हमारी कि हमारे बच्चे पढ़ लें, हमारी खवातीन के पास कोई हुनर आ जाए। आपका हुनर अगर आपके पास रहेगा तो इससे आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। नए बैचेस हैं हमारे, 100 के बैचेस हैं। मेरी डिफेंस ने एनरोल किया, टेलरिंग में 75, ब्यूटिशियन में 41, एम्ब्रॉयडरी में 11, पेंटिंग एंड कारचों में 6,
یہ پورے کورسز میں 100 لوگوں کے انرولمنٹ کی گنجائش ہے، لیکن نشیمن نگر میں بیوٹیشن میں صرف 41 ہوئے ہیں۔ میں درخواست کروں گا سیکھیے۔ دیکھیے بیوٹیشن کا ہم جب کورس کراتے ہیں تو بال جمانا کیسے ہوتا وہ سکھاتے ہیں، کٹنگ ہیئر کی سکھاتے ہیں، سیٹنگ سکھاتے ہیں، میک اپ سکھاتے ہیں، پھر وہ نیل پالش، پیڈیکیور، یہ ساری چیزیں کیا کیا ہے وہ سب سکھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ برائڈل میک اپ بھی ہم سکھاتے ہیں۔ اگر ہماری بیٹی، ہماری بچی، ہماری بہن اگر بیوٹی پارلر کا کورس اگر کر لیتی ہے تو کہیں کسی کے پاس شادی ہے، اگر جاتی ہے میک اپ کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو ضرور کما لے گی۔ نئے شہر میں بڑے لوگ، رئیس لوگ، جس کو پیسہ ہے وہ تو 1 لاکھ خرچ رہے ہیں دلہن کے میک اپ پر۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک 4-5 ہزار 10 ہزار تو مل سکتے ہی ہیں آپ کو۔ مہندی ڈیزائننگ، ایک ہاتھ میں مہندی ڈالتے ہیں 1000 روپئے جاتے ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اگر ایک گھر میں تقریب ہو رہی ہے، 10 ہاتھوں پہ مہندی ڈال دی ہے تو 10,000 تو ایک ہی دن میں ایک مہندی ڈیزائننگ کا کورس کمپلیٹ کرنے والی، مہندی ڈیزائننگ جاننے والی ایک دن میں 10,000 کما سکتی ہے۔ اور پھر یہ سوئنگ کا، فیشن ڈیزائننگ کا اگر یہ کام کر لیتے ہیں، ہم مشین بھی دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ سوئنگ کے بعد میں مشین کے ذریعے وہ گھر میں بیٹھ کر ایک خاتون، ایک بیٹی، ایک ماں ہماری گھر میں بیٹھ کر ہی کچھ نہ کچھ سینے پرانے کا کام کر سکتی ہے۔ کرتے سیکھ سکتی ہے، پیجامے، شرٹ شلوار، برقع، کئی چیزیں کر سکتی ہے جس کے ذریعے گھر بیٹھ کر کچھ کما سکتی ہے۔ تو یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے۔ دیکھیے، آپ مجھے بتائیے، کیا مانگنا اچھا ہے یا یہ ہنر حاصل کر کے اپنے خود سے کمانا بہتر ہے؟ اسلام مانگنے والے کا مذہب نہیں ہے، دینے والوں کا مذہب ہے۔ اسلام نے دیا ہے، اور آج اکبر اویسی اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ بھی آپ کو دینے والا بنانا چاہتی ہے، مانگنے والا نہیں۔ اگر 80% اٹینڈنس رہے گی آپ کی، آپ کے پاس یہ سوئنگ کا ہنر آئے گا، بیوٹیشن کا ہنر آئے گا، بال کاٹنے کا ہنر آئے گا، نیل پالش کا ہنر آئے گا، اگر برائڈل میک اپ کا ہنر آئے گا، مہندی کے اچھے ڈیزائن ڈالنے کا ہنر آئے گا، تو آپ بھی دینے والے بن جائیں گے اور دوسروں کو سکھا سکیں گے۔ یہ سمجھیے اس بات، خدا را سمجھیے اس بات۔ دینے والا دیتے 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 ایک دن تھک جائے گا، لینے والا لیتے لیتے جتنا بھی دیا ہے اس پیسے کو خرچ کر لے گا۔ دینے والے کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہے گا، لینے والے کے پاس جو لیا تھا وہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ لیکن یاد رکھو، علم اور ہنر ایسی دولت ہے کہ جتنا دو گے، جتنا بانٹو گے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ خدا را اس چیز کو سمجھو۔ 1 لاکھ روپیہ اگر لے لیے، کتنے دن کھائیں گے 1 لاکھ؟ 10 لاکھ ہونے دو، 1 کروڑ ہو تو کتنے دن کھائیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر علم ہے، ہنر ہے، تو یہ کبھی نہیں ختم ہوتا۔ اس بات کو سمجھو، اس بات کو سمجھو۔ خدا را ہم دوسروں کی طرح ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمارت میں کروڑا روپیہ لگا، 1,20,000 اسکوائر فٹ ہے، کروڑا روپیہ لگ گئے۔ میں وہی پیسے رکھ لے سکتا تھا، جو آیا اس کو دے دیا، جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا۔ لوگ بولیں گے ارے کیا دینے والا ہے، اکبر اویسی دے رہا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں
कौड़ा रुपया बांट दूंगा तो मेरे पास भी खत्म हो जाएगा, लेने वाले के पास भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इमारतों पे लगाऊंगा तो ये इमारतें रोज़े क़यामत तक खड़ी रहेंगी और आपकी खिदमत करने रहेगी। यही सोच है, यही फिक्र है, इसलिए इमारतों को खड़ा कर रहे हैं। आज हमारे पूरे टीचर्स ये सब मिला के करीब 1000 लोगों को रोजगार मिल रहा है। टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, लेक्चरर्स हैं, फिर सफाई का अमला है, सब पूरे स्कूलों में हर 1000 है। तो आप अंदाजा लगाओ 25,000 को तो पढ़ा रहे हैं, तो 1000 को नौकरी देकर उनकी रोजी रोटी का भी इंतजाम कर रहे हैं। तो ये काम है और ये साइकिल है। खुदा रा मेरी आपसे अपील है, दर्दमंदाना दरखास्त है कि आओ, अगर किसी ने लास्ट बैच में अगर ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया है तो मैं उनसे कहूंगा घर में अगर वक्त है तो बेकार बैठने के बजाय आप मेहंदी डिजाइनिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर किसी ने मेहंदी का कोर्स किया है तो उनसे कहूंगा वक्त है तो ब्यूटिशियन का कोर्स कर लीजिए, कोई स्विमिंग का कर लीजिए। अरे करते रहो, कोई भी इल्म रायगा नहीं जाएगा। और इल्म की कई शक्लें हैं, ये हुनर हासिल करना भी इल्म ही है जो आप हासिल कर रहे हैं। इस बात को समझो, और ये कभी ना कभी तो जिंदगी में काम आएगा, बेकार नहीं जाएगा। पाबंदी से आइए। अब मैं आपसे बोलूं तो खराब दिखेगा, 10th में अटेंडेंस बिल्कुल खराब, इंटर के फ्री ट्यूशन अटेंडेंस खराब, स्कूल में अटेंडेंस वो भी खराब, इंजीनियरिंग में भाई क्यों नहीं आते? हम सब फ्री 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 दे रहे तो शायद उसकी कदर नहीं है, अगर हम पैसे लेते तो शायद उसकी कदर होती। हम सब फ्री दे रहे हैं, अटेंडेंस पूरी कम है। मेरी दरखास्त है, आप लोग पाबंदी से आइए, रोजाना आइए, यहां पे बैठिए, कुछ सीखिए और जाइए, अपनी जिंदगियों में एक नई खुशहाली को लाइए। मौके हैं, इसका इस्तेफादा उठाइए, इसका फायदा उठाइए। मौके हैं और इन और रुखसत होते हुए अल्लाह से दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह हमारे इन खिदमात को तो कबूल फरमा, ऐ अल्लाह तो हमारे इन इदारों की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारे इदारों में पढ़ने वाले बच्चों को कामयाबी व कामरानी अता फरमा, हमारे इदारों में फ्री ट्यूशन हासिल करने वाले बच्चे और बच्चियों को कामयाबी व कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इदारों में हुनर की जो तालीम हासिल कर रही हैं हमारी ख़वातीन, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, ऐ अल्लाह इनके हुनर में और इजाफा कर और इनके इस हासिल किए गए हुनर के ज़रिए इनके घरों में और खुशहाली ला दे और सुकून ला दे। ऐ अल्लाह हम सब परेशान हैं मौला, हमारी अपनी अपनी परेशानियां हैं, तो हमारी सबकी परेशानियों को जानता है। ऐ अल्लाह तुझसे कुछ छुपा नहीं है, हमारे परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे घरों में जो बच्चियां बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, मौला इनकी शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह हमारे बच्चे जो बेरोजगार, ऐ अल्लाह इस सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए ये सारे हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर्स जो काम कर रहे हैं मौला, इन सब की खिदमात को तो कबूल फरमा और इनकी मुसीबतों में गैब से तो इनकी मददगार है मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम खताकार हैं मौला, हमारी खताओं को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको नेक बना, एक बना और हम सब के गलतियों को तुम माफ़ फरमाते हुए ऐ अल्लाह हम मुसलमानों की हिफाजत फरमा, हमारी हिफाजत फरमा, हमारे इदारों की हिफाजत फरमा, हमको नेक बना और एक बना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।